عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انٹرویوز دیے ہیں، انہوں نے CNN کو بھی انٹرویو دیا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ کل انہوں نے ایک ٹرکی کے بھی ایک چینل کو انٹرویو دیا، اور کل اسپیسیفکلی ان کی کل لاہور میں سینئر صحافیوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ میری مقبولیت بڑھی تو 3 لوگوں نے مجھے مارنے کا پلان بنا لیا، قتل کرنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کیا گیا، ٹانگ میں 4 گولیاں لگیں، لیکن معجزہ ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی۔ اچھا جی، اس پر ہاں جی، مطلب یہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد نہیں ہے کہ ٹویٹ میں انہوں نے تذکرہ کیا تھا اس بات کا۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے پھر وہ موقف اپنایا گیا ہے کہ ملزم نوید بھی اسی طرح موٹیویٹ ہو کر آیا جس طرح احسن اقبال صاحب پر حملہ ہوا تھا۔ ہم نے تحقیقات کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر وہی بات کرتے ہیں کہ موٹیویٹ ہو کر آیا تھا، کہا کہ صوبائی حکومتوں نے اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا نہ کیا تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ وزیرآباد واقعہ میں ملزم ہے نوید، وہی ملزم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ملزم نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں FIR تو مدعی کی مرضی کی ہوتی ہے، کوئی ایویڈنس ہونا ضروری ہوتی ہے۔ اور جو تمام تر صورتحال بلڈ اپ ہو رہی ہے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ فیصل کریم صاحب، آپ نے اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ آپ نے سنا ہوگا عمران خان صاحب کا TRT کو بھی جو انٹرویو تھا، جو CNN میں بھی انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے کہ جسٹ بیکاز میری مقبولیت بہت بڑی تھی اس لیے 3 لوگوں نے مل کے پلان بنایا کہ وہ مجھے مارے اور میرے خلاف مذہب کارڈ استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا اس پہ کامنٹ لینا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا جو عمران صاحب نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ میری مقبولیت بڑھ گئی ہے اور 3 لوگوں نے ان کو خدا نخواستہ کوئی ایسا پلان کیا۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی پہلی بات تو یہ کہ اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتی۔ ہم نے ماضی میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے لیڈروں کے، اپنے ورکروں کے، اپنے جالوں کے بہت سے جنازے اٹھائے اور ہمارے ساتھ یہ ایونٹس ہوئے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، جب محترمہ شہید پاکستان میں انہوں نے لینڈ کیا اور کراچی میں جب واقعہ آیا تو آپ عمران خان صاحب کو، آپ کو بھی یاد ہوگا جو عمران خان صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی، کیا بیان دیا تھا، کیا آرٹیکل لکھا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بڑا انفارچونیٹ تھا، وہ ایسے بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہاں، ہم عمران خان صاحب کے اس لیول تک نہیں جائیں گے۔ یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی، بیلٹ اور ادروائز ہم بلڈی رہے ہوئے۔ پھر ابھی دیکھیں، اب دوبارہ خون خرابی کی اس چیز پہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ بلٹ کی سیاست میں بلیو کرتی ہے اور نہ جو ہے وہ گالم گلوچ کی سیاست میں بلیو کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی چینج آئے، جو چیز بھی ہو، جمہوری طریقے سے ہو، بیلٹ کے ذریعے ہو۔ اب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 لوگوں کے خلاف میں FIR کاٹنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے خیال میں بات بہت پرانی بھی ہو گئی ہے۔ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، ان کی اتحادی جماعت کی حکومت ہے، ان کی اپنی حکومت ہے، اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں بے اختیار رہا ہوں اور یہ میں اختیار کے ساتھ آؤں گا۔ اب تو آپ کے پاس اختیار ہے پنجاب میں، اگر آپ کے پاس کوئی کسی پہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی انویسٹیگیشن کے بعد کوئی FIR ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کسی پہ اعتراض ہے تو آپ کی حکومت ہے، FIR کاٹیں۔ اس میں وزیر اعظم صاحب کا، اس میں فواد چودھری صاحب نے قطع کلامی کی معذرت، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پنجاب میں حکومت تو ہے لیکن اختیارات محدود ہیں۔ کیوں محدود ہیں؟ آپ کو وزیر اعلیٰ ہٹا دیں، نئے اپنا وزیر اعلیٰ لیں۔ جی، آپ کے فواد چودھری صاحب تو MPA نہیں ہیں، کوئی ایسا MPA لیں جو آپ کا اپنی پارٹی کا ایسا ہو جو آپ کے لیے جو ہے جان دینے کے لیے تیار ہو، اس کو لیں اور FIR کاٹ دیں۔ آپ کے پاس میجورٹی ہے، کیوں نہیں لے کے آتے؟ تبدیل کر لیں وزیر اعلیٰ کو۔ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے اتحادی ہیں، آپ بلیک میل ہو رہے ہیں اور آپ کی بات وہ نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کے پاس میجورٹی ہے بقول آپ کے، تو پھر آپ لیں۔ عدم اعتماد تو 1 منٹ میں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا فیصل صاحب، ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ وہ تو چلے، ان کے اتحادیوں کی بات تو ان تک محدود رہے گی، وہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اور آپ کے اتحادی یعنی کہ مسلم لیگ نون اور دیگر جو بھی جماعتیں ہیں، آپ لوگ آن بورڈ ہیں جو بھی ڈیسیجنز لے رہے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب نے ایک ایکسٹینشن کے حوالے سے سوال پر کہا کہ دیٹ از $1 ملین کویسچن، وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آرمی چیف واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی مدت پوری ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو پس پردہ کچھ ایسا آپ کے علم میں ہے جو کچھ باقی لوگوں کو نہیں پتا؟ دیکھیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اور پرائم منسٹر کا یہ پروگیٹو ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اور جو پروسیس ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، سیکرٹری ڈیفینس کے تھرو جو آنا ہے۔ پھر پرائم منسٹر صاحب کی مرضی ہے کہ وہ جن اتحاد میں نارملی وہ تمام اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں۔ اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میرے مرضی کے بغیر خدا نخواستہ کوئی ہے تو وہ محب وطن شاید نہیں ہوگا، اگر ایکسٹینشن ہوگی تو یہ ہوگا، تو فلاں ہوگی تو یہ ہوگا۔ اب دیکھیں، ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جس شخص کا انٹرویو آ رہا تھا، جو مبینہ پولیس نے پکڑا، اس کا آیا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وضو بھی نہیں کرتا۔ بھئی کیا آپ نے ان کو انٹرویو کیا ہے کہ ہر کوئی مسلمان ہے،
میں نماز پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا، میں خان صاحب کے سامنے نہیں پڑھوں گا، بالکل، میں یہ تو وضو بڑی کروں گا یا private میں چیزیں اللہ ہوتی تعالیٰ ہیں۔ کو یاد کروں گا، نہیں میں خان صاحب کے سامنے نہیں کروں گا۔ وہ کیوں اتنے شخصیت بن گئے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بولے ہیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا؟ وہ اللہ اور میرے درمیان ہے، وہ خان صاحب اور ان کے درمیان نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پہ بھی کہیں بھی کسی بھی طریقے سے مذہب کارڈ کو ویسے پلے کرنا نہیں چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں فیصل کریم گونی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے دو لوگ بڑے مشہور لوگ، ایک تو اعتزاز احسن صاحب، بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جب پی ڈی ایم بھی بنی تھی تب بھی ہم نے دیکھا کہ اعتزاز احسن صاحب کے جو بیانات تھے، اسٹیٹمنٹ تھے، وہ اس کے خلاف آ رہے تھے، بالکل پارٹی کی پالیسی سے ہٹ کے تھے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ جو ٹویٹس وغیرہ کر رہے تھے اس سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کا موڈ کچھ اور، یا وہ پارٹی سے یا تو وہ ناراض ہے یا پارٹی سے ناراض ہے، اور کل تو انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا اپنی سینٹ کی رکنیت سے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا آپ کی پارٹی ان دونوں رہنماؤں سے پوچھے گی؟ آپ کی پارٹی لبرٹی دیتی ہے کہ جو مرضی آپ نے بیان بنائیں؟ دیکھیں، میں اسلام آباد سے باہر تھا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور میرا تعلق بھائیوں کی طرح، ہم نے اکٹھے یونیورسٹی میں بھی تعلیم اکٹھی حاصل کی، ہم اکٹھے رہے ہیں۔ میرا اور ان کا ایک بھائیوں والا تعلق ہے، اور میں نہیں موجود تھا اسلام آباد میں جب یہ ہوا، میں بھی آیا ہوں، میں آج ان سے ملوں گا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ پارٹی سے کچھ خفا تھے، اور وہ آج نہیں تھے، کچھ عرصہ پہلے تھے۔ یہ ٹویٹس جو آج جو ذکر ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں، آج سے نہیں، کوئی 1.5 سال اس وقت بھی نہیں تھے۔ نہیں، جو ہے وہ کچھ عرصے سے پارٹی سے خفا تھے، مجھے پتہ ہے اس کی ریزنز کہ وہ خفا تھے، اور پارٹیوں میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم مصطفیٰ کھوکھر جیسے مائنڈ کو، مصطفیٰ جیسے نوجوان کو انشاءاللہ پارٹی لوز نہیں کرے گی۔ اختلافات، خفگی، خوشی ہوتی رہتی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے پارٹی کی پالیسی کے خلاف بھی کام کیا ہے، اور پھر بعد میں مانا بھی ہے کہ جی مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب ماضی میں کلثوم نواز صاحبہ کے وکیل بھی تھے، چودھری افتخار صاحب کی گاڑی بھی چلا رہے تھے، اور بہت کچھ اس ایونٹس میں ہوئے بھی صحیح، اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آج وہ اپنا پڑوسی پن نبھا رہے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، کیونکہ ایک دیوار ہے بیچ میں، تو یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے جس اس پہ وہ کام کر رہے ہیں یا ان سے مل رہے ہیں یا ان کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اپنی پرسنل کیپیسٹی میں دے رہے ہیں، اس میں پارٹی کے ساتھ اس پہ کوئی نہیں ہے۔ بیچ میں کوئی پارٹی کا ایک ایشو آیا تھا، اور لوگ آپ کی میڈیا میں چلا تھا کہ شاید ان کو شوکاز ملا، ان کو کوئی شوکاز پہ نہیں ملا، کیونکہ اعتزاز صاحب کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں ہے، اور پارٹی ورکر کو کوئی پارٹی سے نکال نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، چلے ٹھیک ہے جی۔ اور ویسے بھی آپ نے ہمسائے کی بات کی تو کہتے ہیں ہمسایہ ماں جائے، تو اس کے بھی فرائض سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم گونی صاحب ساتھ موجود تھے، اور جو تمام جو سچویشن تھی ان کی اپنی پارٹی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت، لیکن اچھی بات ہے کہ برداشت موجود ہے، ہونی چاہیے، خاص طور پر بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں اور بیرسٹر بھی ہیں اعتزاز احسن صاحب، ان کے معاملے پہ